السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کرونا وائرس کا اسلامی علاج۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ، اس کی علامات اور اس سے بچاؤ کی چند تدابیر کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ اس لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اسے ایک بار دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو دینی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ احباب تک شیئر کیجئے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلی بات ہماری یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جو لا علاج ہو۔ ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری لا علاج ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی علاج موجود نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ وقتی طور پر اس کی صحیح جانکاری ہمیں حاصل نہ ہو سکی ہو، اس کا صحیح علم، صحیح علاج ہم تک پہنچ نہ سکا ہو، لیکن دنیا میں جتنے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب انسان کو اس کی بیماری کے حساب سے دوا مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا یابی بھی نصیب ہو جاتی ہے، وہ انسان شفا پا جاتا ہے اگر دوا اور بیماری کے اندر موافقت ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ جتنی بیماریاں اللہ نے نازل کی ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان بیماریوں کا علاج بھی نازل کیا۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، بھلے ہی وقتی طور پر ابھی اس کا تدارک نہ کیا گیا ہو، وقتی طور پر ابھی اس کی جانکاری ہمیں حاصل نہ ہوئی ہو، ابھی ہم کو صحیح علاج نہ مل سکا ہو، لیکن علاج اللہ رب العالمین بیماری کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اب ہمارے درمیان جو بیماری ہے کرونا وائرس کی شکل میں، یہ بھی ان بیماریوں میں سے ہے جن کا علاج تو یقیناً ہوگا، جن کی دوائی تو انشاءاللہ یقیناً آگے چل کر ملے گی، لیکن وقتی طور پر چونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اور اب تک ان کا علاج تلاش نہیں کیا جا سکا ہے، اب تک لوگ لگے ہوئے ہیں، ماہرین اس کی جستجو میں، اس کے تلاش میں، اس کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک اس کا مکمل کوئی علاج تیار نہیں ہو سکا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمارا اسلام وہ دین ہے، ہماری شریعت ایسی شریعت ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہاں بھی اسلام نے یہ اور اس جیسی تمام مہلک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ نسخے بتائے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت ہمیں نہیں چھو سکتی اگر ہم ان نسخوں کو استعمال کریں، ان طریقوں کو اختیار کریں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ لہذا اگر کوئی کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور وقتی طور پر ابھی اس کا کوئی مکمل میڈیکلی علاج تیار نہیں ہو سکا ہے، اس لیے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے جو رہنمائی کی ہے، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے تمام بیماریوں سے نمٹنے کا، تمام بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا، اس طریقے کو بھی ہم اور آپ اختیار کریں، میڈیکلی علاج بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی نسخے جو بتائے گئے ہیں، اسلامی طریقہ علاج جو بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ پورا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ آپ کی بیماری میں یہ علاج بہت ہی معاون ثابت ہوگا، یہ علاج بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس کو اپنا کر کے دیکھیں۔ ہمارا پہلا علاج جو ہے، اسلام نے علاج کے جو کئی چیزیں بتائی ہیں، ایک اہم علاج ہے کلونجی کا استعمال۔ یہ کلونجی
یہ ایسی دوا ہے کہ تمام موذی بیماریوں سے علاج کے لیے یہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، بڑا مؤثر علاج ہوتا ہے، اس لیے کلونجی کا استعمال انتہائی مفید ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کہ کالے دانے کے اندر دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ موت کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ وہ کلونجی کا استعمال کریں، وہ بیماری ان کی زندگی سے دور ہو جائے گی سوائے موت کے۔ اگر موت آ گئی ہے تو آپ کسی بھی چیز کا استعمال کریں، دنیا کی ساری دوائیوں کو استعمال کر لیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ علاج کرا لیں، لیکن موت کے آگے سب گھٹنے ٹیک دیں گے، موت کے آگے سب بے بس ہو جائیں گے، اور موت اپنے وقت پر آ کر اسے دبوچ کر لے کر چلی جائے گی۔ کلونجی کے استعمال کے سلسلے میں حکماء نے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ کلونجی کے استعمال کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی لیں، اس میں آدھے چمچ کلونجی کے دانے اور 1 چمچ شہد کو ملا کر کے روزانہ نہار منہ اس کا استعمال کریں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کلونجی کا تیل 3 بوند نیم گرم پانی میں ڈال کر کے نہار منہ اس کا استعمال کریں۔ تیسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 1 چٹکی کلونجی کے دانے کو اپنے منہ میں رکھ لیں اور آہستہ آہستہ اس کو چباتے رہیں۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں اور اس کو مداومت برتے کچھ دن تک اس کو ڈیلی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، انشاءاللہ آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ یہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے، اس میں آپ کو نقصان کہیں بھی نہیں ہوگا، جتنے بھی ہوں گے آپ کی زندگی میں فائدے آئیں گے۔ دوسری چیز ہے شہد کا استعمال، یہ بہت ہی مبارک چیز ہے۔ شہد کو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر شفا قرار دیا ہے، اور ہمیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ پوری دنیا والوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے رب کا کلام، ہمارے رب کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد وہ چیز ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، اس لیے ہم اور آپ اگر شہد کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا علاج ہم شہد کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو 1 چمچ شہد لے کر کے آپ اس کو یوں ہی کھا جائیں، یا آپ چاہیں تو اس کو مشروب میں ملا کر کے، پانی میں ملا کر کے بھی گھول کر کے اس کو پی جا سکتے ہیں۔ دونوں طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کرونا وائرس کی بیماری ہے تو یہ چونکہ نزلہ، زکام اور سانس لینے میں پریشانی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیں، تھوڑا سا پانی کو گرم کر لیں اور اس میں 1 چمچ شہد اور نیمبو کے رس کو نچوڑ کر کے روزانہ نہار منہ اس کا استعمال کریں، روزانہ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ اس کی مثال ایک امریکی شخص ہے، وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ مجھے بھی بیماری لاحق ہوئی تو میں نے مسلسل 1 سال تک اسی طریقے کو اختیار کیا کہ نیمبو کا رس اور شہد ایک جگہ ملاتا ہوں اور نیم گرم پانی کر کے اسی میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے صبح کے وقت روزانہ مسلسل 1 سال استعمال ہم نے کیا۔ ہماری زندگی سے نزلہ، زکام، معدے کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ختم ہو گئی، زندگی میں کبھی ان بیماریوں کی شکایت نہیں ہوئی۔ تو اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے شفا ہے، اس کا استعمال کر کے ہم شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز ہے ماء زمزم کا استعمال۔ اسلامی علاج میں سے ایک بہترین علاج ہے ماء زمزم۔ یہ ایسا پانی ہے کہ ہر اعتبار سے یہ بابرکت ہے، یہ پانی بھی ہے اور کھانے کے لیے غذا بھی ہے، ہر اعتبار سے پانی یوں ہی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ماء زمزم کی خوبیوں کا تو پوچھنا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے کہ انسان جس نیک نیت کے ساتھ پی لے، جس نیک مقصد کے ساتھ اس کو پی لے، اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ جس نیک نیتی کے ساتھ، جس نیک آرزو اور خواہش کے ساتھ انسان اس پانی کو پی لے، اللہ رب العالمین اس کی وہ آرزو، وہ ارمان پوری کر دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں بیماری ہے، یہ کرونا وائرس اور اس جیسی دوسری مہلک بیماریاں ہیں، تو یقین مانیے یہاں بھی یہ
پانی ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جو نیت کر لے اللہ اس نیت کے مطابق اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس پانی کے اندر اتنی برکت ہے، اس لیے اگر کرونا وائرس کی بیماری ہمیں لاحق ہو چکی ہے تو یہ علاج بھی ہمارے لیے کافی مفید ثابت ہوگا کہ ہم مائے زمزم کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں، نیت کریں کہ اللہ رب العالمین یہ اور اس جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، اللہ تو ساری بیماریوں کو ختم کر دے، اور بسم اللہ کہہ کر کے اس پانی کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ پانی آپ کی زندگی سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ خود اپنا واقعہ اپنی کتاب طب نبوی کے اندر بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حال، کہ جب میں مکہ گیا وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةَ سَقِمْتُ فِيهِ، مکہ میں میرے ساتھ ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ جب میں بیمار ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا، وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاءَ، اور ڈاکٹر بھی نہیں مل رہا تھا، دوائیں بھی نہیں مل رہی تھی، اب علاج کروں تو کیسے کروں، طبیعت کو ٹھیک کروں تو کیسے کروں، کوئی طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایسے موقع پر مکہ کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے کا استعمال کیا، مائے زمزم کو چند گھونٹ مائے زمزم کو لیتا اور اس پر کثرت کے ساتھ بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتا اور اسی پانی کو پیتا رہا یہاں تک کہ میری زندگی سے وہ بیماریاں دور ہو گئیں، وہ پریشانیاں ہماری ختم ہو گئیں۔ پھر زندگی میں کبھی بھی ایسے مسائل آتے تھے، کبھی بھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی تھی، میں اسی نسخے کو اختیار کرتا تھا، میں اسی طریقے کو اختیار کرتا تھا کہ سورہ فاتحہ کو مائے زمزم میں پڑھ کر کے دم کیا کرتا تھا، اس بیماری سے ہمیں اللہ شفا دے دیا کرتا تھا۔ تو یہ بیماری سے شفایابی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ مائے زمزم کا استعمال کریں ایسے مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی بیماریوں سے اور اس کے علاوہ تمام دیگر مہلک امراض سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ چند اسلامی طریقے تھے کہ ہم اگر کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو دیگر علاج کے ساتھ ساتھ اسلامی نسخوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں بھی بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، اور ہماری زندگی کی بڑی سے بڑی بیماریاں بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات پر اگر ہم یقین رکھ کر کے ان چیزوں کا استعمال کریں تو وہ بیماریاں ہماری دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اگر یوں ہی رسمی طور پر سب پی رہے ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر امید نہیں ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، تو آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر لیں، آپ کی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم اور آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی یہ ذہن میں خدشہ ہونے لگتا ہے علاج کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، تو لاکھ وہ سمجھاتے ہیں لیکن اکثر دفعہ وہ بیماری ان کے پاس ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے علاج کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، ہمارے علاج سکسیسفل ہو سکتے ہیں اس وقت جب اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کریں۔ المہم آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ایسے موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی وبا آپ کے معاشرے میں پھیل جائے، آپ ان طریقوں کو اختیار کریں، اس میں شفا ہے، اس میں علاج ہے، اس میں ان بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، اس لیے ان چیزوں کا ہم اور آپ استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو تمام لوگوں کو ان مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھ، آمین۔